تیسرا بڑا فلسفہ جس نے فلسفہ جدید میں جس کا مقام ہے اور جس نے بعد میں عالمی دنیا پر گزشتہ 300 سال میں کافی اثر انداز ہوا ہے، یہ فلسفہ خاص طور پر مغربی دنیا میں اور مذہبی حوالے سے بھی اس نے کافی ایک طرح سے تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ اس فلسفے نے، اس کو رومانٹک ازم کہا جاتا ہے، اردو میں رومانیت کہا جاتا ہے، یا اس کو اردو میں ترجمہ خیالات یا تخیل پرستی، جذبات پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ رومانیت لفظ جتنا خوشکن ہے، تشریح کے لحاظ سے اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو مختلف انسائکلوپیڈیا کتابیں اور لغات دیکھیں گے تو اس کا مختلف معنی آپ کے سامنے آئیں گے۔ بعض حضرات نے رومانیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، رومانیت کا ایک آسان سا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے اسلوب اظہاری انداز میں احساس کا اظہار کرنا ہے جس میں فکر کے مقابلے میں تخیل کی گرفت مضبوط ہو، رسم و روایات کی تقلید سے آزادی، خیالات کو سیلاب کی طرف جدھر ان کا رخ ہو آزادی سے بہنے دیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ رومانی ادیب اپنے جذبے اور وجدان کو ہر دوسری چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ اسلوب اور خیالات دونوں میں اس کی روش تقلید کے مقابلے میں آزادی اور روایات کی پیروی سے بغاوت اور جدت کا میلان رکھتی ہے، جس کا نتیجہ ایک طرح سے مذہب بیزاری کی صورت میں بھی نکلتا ہے۔ نمبر 2، رومانی ادیب حال سے زیادہ ماضی یا مستقبل سے دلچسپی رکھتا ہے، حقائق واقعہ سے زیادہ خوش آئند تخیلات اور خوابوں کی عجیب اور طلسماتی فضاؤں کی مصوری کرتا ہے، جیسے کہ شعراء کرتے ہیں۔ نمبر 4، یہ ایک وضاحت یہ کی گئی ہے کہ رومانیت کا لفظ رومانس سے نکلا ہے، اور رومانس زبانوں میں اس کا اطلاق مختلف زبانوں میں اس کا اطلاق اس قسم کے نثری مضمون کہانیوں پر ہوتا ہے جس میں انتہائی آراستہ اور پرشکوہ خیالی پس منظر کے ساتھ عشق و محبت کی داستانیں سنائی جاتی ہے۔ نیز عشق و محبت سے متعلق تمام چیزوں کو رومانی چیز کہا جاتا ہے، جیسے رومانوی ناولز، رومانوی فلمیں وغیرہ۔ زبان کی بناوٹ، سجاوٹ، آراستگی اور محاکاتی تفصیل پسندی کو بھی رومانیت کہا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات میں ایک ریسرچ پیپر بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھ لیے گا، اس میں موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ رومانیت اس کا ابتدا 17ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ یہ ایک رجحان ہے، ایک فکر ہے جس نے ادب، مصوری، موسیقی، فن تعمیر، تنقید اور تاریخ نویسی پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشاہدہ، تجربہ اور حواس خمسہ ہی علم کا معیار ہے، اور ریشنلزم اور ہیومنزم ہی یہ ذرائع علم ہے۔ رومانیت کے نتیجے میں مذہب بیزاری، خدا کے احکام سے بغاوت ہے، اور اس طرح سے خاص طور پر جو اس وقت رومانوی ادب نے اور رومانوی ناولز نے، ڈراموں نے، اور ایک طرح سے فحاشی کو فروغ دیا ہے، اس کا آپ کوئی بات تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک طرح سے اسلامی نقطہ نگاہ سے اسلام کا جو نظام حیاء ہے اس کے خلاف ہے یہ فلسفہ رومانٹکزم۔ اس وجہ سے محققین نے رومانیت کو مغربی فکری گمراہی میں شمار کیا ہے، جو ایک طرح سے مذہب کے مقابلے میں بعد میں کھل کے سامنے آئی۔ چوتھا بڑا فلسفہ جو ہم کہہ سکتے ہیں ماڈرنٹی کے تحت وجود پذیر ہوا ہے، وہ روشن خیالی کا تحریک تنویریت۔ اس کو بھی آگ کے کلی معنی میں لے سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے ماڈرنزم کی طرح ایک بڑا فلسفہ ہے جس کے ماتحت باقیہ دیگر فلسفی موجود ہے۔ اب اس کے آگے مزید ان 4 فلسفے کے ذیل سے مزید کچھ اور فلسفے وجود پذیر ہوئے ہیں، آپ جیسے نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ لبرلزم ہے، اور پھر اس کے علاوہ سیکولرزم ہے، اور مختلف معاشیات، اکنامکس، سیاسیات کے حوالے سے، معاشرتی طرز زندگی کے حوالے سے مختلف فلسفے وجود پذیر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔